نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قریب مگر قوم پر اب تو کہ حالات ایسے ہیں تو اس حدیث کو پڑھیں اور احساس کریں بات کریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح مسلمان باوجود اپنی طاقت کے باوجود اکثریت میں ہونے کے کس طرح مغلوب ہیں اور اس کا شکار ہیں۔ قریب ارشاد فرمایا کہ قریب امتیں قومیں یہ بلائیں ایک دوسرے کو تمہارے اوپر، جیسا کہ کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کھانے پر کہ آؤ ٹوٹ پڑو کھانے پر۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارا عروج دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ باوجود کتنی بڑی تعداد میں اب موجودہ دور میں، اس وقت تو بالکل نہیں تھا، اس وقت ایمانی کیفیت تھی اور اللہ کی مدد بہت زیادہ تھی، تاریخ میں ہم سب پڑھتے ہیں اور سب کوئی نہیں۔ اور اب جب کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں شاید کبھی نہیں تھے دنیا میں، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگی اور تعالیٰ تمہارا روز دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب کہاں تعداد کا ذکر بھی ہو رہا ہے، غلبہ بھی ہے، سامان بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن نشاندہی اس بات کی کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو گیا تو تمہارا روح ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے مثال دے اور جو جملہ فرمایا تو صحابی نے پوچھ بھی لیا کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، کہ جب تک اب یہ ہوگا تو تمہارا غلبہ نہیں ہوگا، اس کی نشاندہی فرمایا۔ اب ایک ایک چیز مختصر بات میں مختصر جملوں میں چونکہ ظاہر تو خوبی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مختصر بات میں پوری بات کی وضاحت تھی کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب اس میں سب کچھ شامل ہو گیا کہ باوجود اس کے اکثریت کے باوجود طاقت کے، اور یہ نہیں ساری اسلامی ملک کتنے ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، فوج ہے، اور دنیا جہاں کی سازو سامان ہے، لیکن مغلوب ہے اور مسلمانوں کو ہلاک کریں گے۔ اور دن تم میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دنیا اور مال کی محبت آ جائے گی، جہاد اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تم موت کے خوف سے اہل ویال کی فکر میں جہاد میں نہ نکلو گے، اس طرح وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ نقشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھینچا، اور جبکہ کہتے ہیں کہ اس وقت قیامت قریب تھی، اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں قیامت تو نہ جانے کب آئے گی۔ قیامت تو انسان کی جب ہے اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس کی قیامت قائم ہوگی، اب وہ تو میدان حشر قائم ہوگا اور پلسرات ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم یہاں سے وہ ایمانی کیفیت لے کے جائیں گے۔ تو یہ نقشہ تو خیر مجموعی طور پہ مسلمان و کفار کے درمیان کی جو آج کل میڈیا پہ شور ہے، اور ہر شخص بے چین ہے مظلوموں پہ ظلم ہونے کے نتیجے میں، اور نہ جانے بربر کیا کیا مثالیں بھی قائم ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نشاندہی کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ دو وجوہات وہ اتنی بڑی ہے کہ پورا احاطہ ہو گیا سب پوری زندگی کا، کہ دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت۔ اب اس پہ آپ رکھتے چلے ہیں، سب باتوں کو سمجھ میں آ جائے گا، کیا وہ عرب ممالک، کیا عجم ممالک، کیا پیسہ، کیا نہیں پیسہ، کیا قوتیں، کیا فوج، کیا ساز و سامان، کون سے میزائل اور کون سے ایٹمی قوتیں۔ لیکن جب ان سب کے ہوتے ہوئے سب کچھ سامان سب موجود ہے، لیکن سب دیکھ رہے ہیں، تو کتنی بھی قوتیں اتنی ہی اور بھی ہو جائیں، لیکن جب یہ چیزیں پیدا ہو گئی، ان چیزوں کو نہیں نکالیں گے مسلمان تو بھی کامیابی نہیں۔ اور خیر دعا مانگنے کے لیے کہا گیا، وہ ہمارا کام ہے، دعا میں لگے رہیں۔ جو مسلمان ان حالات میں ہیں اور جس تعداد میں ہیں اور جہاں جہاں ہیں، ان حضرات کے لیے اور ان علاقوں کے لیے تو دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مسلمان غافل ہیں، ہر وقت دعا ہے، سارے مسلمان دعا لگیں۔ کس درجے میں ہم ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کر سکتے ہیں اور اپنی حالتیں بھی درست کر سکتے ہیں۔ اب سب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ حالات ہیں کیا ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جتنی بڑی دولت دی ایمان کی، وہ سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ ساری عمر تک دعا کرتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے،
اور اس کو بچانے کے لیے قیمتی چیزوں کو. اب ایمان کی دولت مل گئی تو اب اس کو قائم کیسے رکھا جائے, کیسے اس کو برقرار رکھا جائے, اس میں جو کمی آئی اس کو کیسے پوری کی جائے. وہ کوئی اور چیز نہیں, ہر چیز اختیار کی جاتی ہے دنیا کی ہر چیز کو اختیار کیا جاتا ہے کہ ساز و سامان اچھی زندگی گزارنے کے لیے, پڑھنے کے لیے تو تعلیم کو اختیار کیا جا رہا ہے, ہنر سیکھے جا رہے ہیں اور بہترین معاش کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں وہ زندگی اچھی گزارنے کے لیے. ہر چیز اختیار کی جا رہی ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے, صنعت کار ہے, سائنسدان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کسی شعبے کسی پیشے تعلق ہو تو وہ چیز اختیار کی جا رہی ہے جو اس تک پہنچنی ہے. اب ایمان کیسے بچ جائے, کیسے مضبوط ہو جائے اور کیسے باقی رہ جائے, اس کو ہم بچا کے لے جائیں آخرت میں خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. کتنی اس کی دعائیں ہوں, کتنی تک دعا ہو رہی ہے. تو حضور نے بتایا کہ اس کے علاوہ ایک ہی حل ہے, کوئی دنیا کی کوئی چیز اس کے اختیار کے بغیر نہیں ہو سکتی, وہ ہے تقویٰ. تقویٰ اختیار ہو جائے تو وہ ایمان بچ جائے اور اس میں مضبوطی آتی چلے, روز بروز اس میں ترقی ہو. وہ جتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, ہمارا بس یہ شکایت ہو کہ ہمارے نفس نے ایسا کر دیا, شیطان بیکار, شیطان اور نفس کے چکر میں پڑ گئے اور خود اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں, اس سے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے کہ بھئی بات بنائے نہیں بن رہی, کہ بھئی شیطان بہکا دیتا ہے, نفس ہمیں بچھاڑ دیتا ہے, اس کے ہم آگے لاچار موجود ہیں. تو بزرگان نے کہا کیوں نہ تقویٰ اختیار کروں. اس تقویٰ اختیار کرنے کے نتیجے میں تمہاری وہ روحانی کیفیت کمزور دن بدن ہو رہی ہے, ایمان کمزور ہے, تمہیں احساس دلائے جا رہے ہیں. کہاں یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے کوئی مجلس ایسے نہیں کہ جس میں تذکرہ اس بات کا نہ ہو, تکرار اس بات کی نہ ہو کہ بھئی اپنی ایمانی کیفیت کو ہم ٹٹولیں دیکھیں. تو وہ بغیر تقویٰ اختیار کے نہیں ہو سکتی. اس کے نہ ہونے کے نتیجے میں کمزور ہوگا اور آخر جب آنکھیں بند ہوگی تو اللہ جانے جو کتنا بچا کے ہم لے جاتے ہیں. لیکن اگر تقویٰ اختیار ہو گیا, تقوی والی زندگی مل گئی ہمیں, تو بہت اللہ سے امید ہے, اور امید ہی امید ہے. یہ بزرگان بیٹھے ہی ہمیں بتانے کے لیے تھے, امید دلانے کے لیے, نا امیدی ختم کرنے کے لیے. جو آ جائے ایک دفعہ تو نا امید سے نا امید, مایوس سے مایوس, اس کو دلدل سے نکال کے, مایوسی سے نکال کے, اور وہ تقوی والی زندگی پہ لگا کے, اور جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں علم شریف انعامات کے راستے, اس پہ ہمیں لگاتے ہیں کہ پڑھ تو رہے زبانی, دل سے بھی اقرار کرو اور تقوی والی زندگی پہ آ جاؤ. یہ دنیا کی زندگی عبادات سب کہاں حاصل تقویٰ, تو وہ ہمیں مضبوطی پہ لے جائے گا اور ایک ایک کام ہم سے کرا دے گا دین دنیا کا. سے وہ تقویٰ کہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے, روحانیت مضبوط ہو جائے, جتنے رضائل ہیں اتنی ماں سے سب دور ہو جائے. اب جھوٹ ہے, وہ ایک دن سے نہیں چھوٹ رہا, قیمتیں ایک دن میں نہیں جا رہی, ہمارے دلوں سے آپس میں رنجشیں دل شکنیاں ایک دن میں نہیں جا رہی. تو بھی تقویٰ اختیار کر لو تو دھیرے دھیرے سب چلی جائیں گی. بات اب تو مناظر بہت تیزی طے بھی ہو جاتے ہیں. تو پچھلے حدیث پڑھی کہ ولایت کا درجہ حضور سے بیٹھ کے, تو وہ تو حدیث سے ثابت, تو اس کے مفہوم یہ تھا کہ تمہیں ولایت مل جائے, تو ایسے ہی مل جائے گی ولایت, تقویٰ اختیار کر کے مل جائے گی. اور وہ کا وقت کوئی مقرر نہیں. وہ منازل تو پھر ایسے طے ہوتی ہیں کہ حضرت تقیم الامت نے جب دادا وہاں چلے گئے تو انہوں نے کہا ہم نے تمہیں نوک پلک ٹھیک کر کے تمہارا ہم نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. جو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں, تکوینی جو معاملات ہوتے ہیں نا, تمہارے سب سے بہت تذکرہ کرتے تھے. ہم سب اب موجودہ دور میں ہم بھول گئے, کیونکہ دنیا میں اپنے مگن ملنا ملانا خیر خواہی سب کچھ ہے, لیکن جو تکوینی معاملات بزرگان کے ہیں نا, وہ سب کے ساتھ ہیں. والد صاحب کہتے تھے کوئی ایسا بچہ بنی ہے, باوجود اس کے کوئی بڑی ریاستیں نہیں کریں, کچھ بھی نہیں, لیکن کیا ہے تقویٰ اختیار کر کے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. وہ تکوینی جو معاملات ہم نے اپنے بڑوں سنے, والد صاحب نے بہت قصے دادا کے بتایا اور بزرگان کے ذکر میں, کہ وہ جب تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو وہ بہت منازل تیزی سے طے کرتا ہے. شاید اس بات کا یہاں اچھی طرح سمجھ سکیں. اور اس کی رفتار تو پھر وہ اس کی پروازی الگ ہوتی ہے, اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ اب دیکھ لیں, کوئی دنیا سے کم عمری میں گیا, 40-45 سال کی عمر میں, اور اللہ اس کو نواز رہا ہے, تو تقوی نے اختیار کیا, اس کو 80 سال کی عمر کی ضرورت نہیں. دادا سے خود سنا, ہمارے دور میں بڑی نعمتیں کون سے ایسے اللہ والے نہیں گزرے اور ان کی صحبت یافتہ نہیں گزرے. یہاں ہمارا دواخانہ ہے نا, ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہو کہ مولانا زبیر صاحب ہوا کرتے تھے,
آج جو ان کے بزرگ تھے شیخ تھے، نام یاد نہیں ہے نا، بھائی امین صاحب، غالباً ان سے تعلق تھا. مولانا زبیر صاحب 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کا. تو دادا سے ملنے میں اب تک آئے تو متم میں پابوش میں کہ حضرت میں جا رہا ہوں عمرے پہ، تو انہوں نے کبھی میرے بھی سلام کہنا. تو اس وقت والد صاحب بتاتے تھے کہ وہ اپنے ولایت کے درجے پہ تھے، 42 سال کی عمر میں انتقال بھی ہوا، لیکن اللہ نے ایسی بزرگی عطا فرمائی تھی اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کے سے. اور جب دادا کے پاس پہنچے کہ میں جا رہا ہوں عمرے پہ، تو انہوں نے کبھی میرا بھی سلام کہنا. تو ان کو بھی اندازہ تھا کہ دادا تو حیات ہیں، اور ان کو اندازہ تھا کہ ان کی کیفیت کا. تو دادا نے ایک شعر پڑھا کہ جب روزے پہ حاضری ہو تو میرے شعر بھی پڑھنا، ہمیں سلام بھی کہنا. تو بھائی امتا تو اکثر ذکر کرتے انہوں نے اپنی دکان پہ وہ شعر لکھ کے لگا رکھا تھا، ابھی دیکھیں یاد آ جاتا ہے، سناتا ہوں حضرات کو. تو پھر وہ شاید فجر سے پہلے کا ایسا کوئی وقت تھا، وہاں روزے پہ حاضری ہوئی ان کی، اور دادا کا شعر پڑھا، سلام کہا. تو جب واپس آیا تو معلومات کی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں. اس وقت ہی دادا کا انتقال ہوا، جب آخری وقت تھا. تو فجر کی مطابق تھے سرا نے تو ان سے پوچھا بھی کیا وقت ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں. تو مطالبے سے کہا کہ تیمم کرا دو. تو حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب نے پھر واقعات دکھا بھی سامانے میں، انہوں نے کہا فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تیمم کرا دو. تیمم کرا کے غالباً پورا مطالبے نے، چونکہ وہ اکیلے تھے ان کے پاس، باقی لوگ سے باہر تھے ہم لوگ سب. تو حضرت نے نیت باندھی اور فجر کی مکمل ہوئی نماز، چونکہ وہ اتنے وقت کم تھا اور پوچھا اور تیمم کرایا. اور تو حضرت جب جن کا ذکر کریں مولانا زبیر صاحب، اس وقت وہاں روزہ پہ سلام پیش کر کے اور شعر پڑھا. تو بتاتے ہیں حضرت کے بالکل وصال کا وہی وقت تھا جس وقت روزے پہ حاضری ہوئی، اور دادا کا شعر پڑھا. اللہ. تو تقوی والی زندگی بار صاحب نے بتایا کہ یہ ہوتی تقوی والی زندگی، کہ کم عمری میں جب وہ واپس آئے عمرے سے تو وہ تھوڑے سے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی عمر اس وقت 42 سال تھی. لیکن دادا نے اس کے بارے میں کہا مجلس میں کہ یہ اپنے ولایت کے کس اعلیٰ مقام پہ ہیں یہ، تو شیخ کی صحبت سے یہ ان کو اتنا بڑا درجہ ملا. تو یہ مجلس میں بیٹھے بہت سے لوگوں نے مطلب سنا ان کے بارے میں، اور زبیر صاحب کے بارے میں. اور وہ تقوی اختیار ہوتے ہوتے پھر وہ بہت تیزی سے منازل طے ہوتے ہیں. پھر اس کی پرواز تو بہت تیز ہوتی ہے، اس میں تو کہتے ہیں دن رات دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں لوگوں کو سے سب کی حلیاں بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے. یعنی جتنی بھی آپ چیزیں اٹھا کے دیکھتے چلیں، غصہ ہے، یعنی بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں، سب، کیونکہ وہ بڑی چھوٹی کا تو ہے ہی نہیں نا، کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ جو ہم اس کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ چھوٹی تو پھر بڑے ہو جاتے ہیں. اسی چیز کو تو وہ ختم کریں اللہ والے، کہ اس کو اور چھوٹا کرتے چلے، اور تقوی اختیار کر لو گے تو تمہاری زندگیوں سے نکل جائیں گے. اب کسی دل چکنی ہے، دل آزاری ہے. اور مفتی تقی اسماعیل صاحب نے یہاں تک اہتمام کرے کہ بھی گاڑی پارک ہے پارکنگ میں پیچھے گاڑی نہ کھڑی کرو. تو یہ بھی عیسائی مسلم ہے. اب کسی کو یہ احساس ہو جائے تو حضرت پھر تقوی والی بات ہوئی نا، پہلے پرواہ نہیں تھی، پہلے زندگی ایسی گزر رہی تھی، لیکن جب اہتمام شروع ہوا، کل لباس بھی بدل گیا، حلیے بھی بدل گئی، داڑیاں رکھ لی، تو کیا ہے منازل طے ہو رہی نا. یہ سب نے مشاہدہ کیا کب ہو رہی ہے، اللہ والوں کے پاس آ کے منازل طے ہو رہی ہے اور تقوی اختیار ہو رہا ہے. تقی بن امت رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظہ جمع کیے تو فرما رہے کہ حضرات مفسرین اکرام نے تقوی تفسیر میں لکھا ہے، تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ہر لمحے اس کو یاد رکھا جائے، کبھی نہ بھلایا جائے، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. اب شکر بھیجا جائے نعمتوں پہ اور شکر نہ کیا جائے، یہ تو ایسا ہم لازم معلوم اپنے اوپر کر لیں. ایک رٹ جیسے ہوتی ہے نا، رٹ لگا لیں صبح شام، جب جا کے ہمارے دلوں کہتے رہیں گے، کہتے تو دل میں بھی اتر جائے گی اور ہماری زندگی میں پھر نظر آنے لگے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات ہو معمولی سے ہو چاہے بہت بڑی، دل سے شکر نہ بھیجا جائے. اور اسی طرح بات صبر، ورنہ بڑی بڑی مصیبتوں پہ، اذیتوں پہ، تکلیف پہ
اللہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے نا. ابھی تو کہتے ہیں معمولی تکلیف ہو, ذرا سے کانٹا ٹوٹ جائے, ذرا لائٹ چلی جائے تو اس پہ بھی پڑھنا جاتا ہے. معمولی بات ہے, تھوڑی دیر میں لائٹ آئے گی, لیکن جن لوگوں کو عادت پڑ گئی بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں نظر دوڑائیں کہ یو پی ایس چلاؤ, جنریٹر چلاؤ, بھائی یہ کرو, موم بتی لاؤ, لائٹ جلاؤ, لیکن پہلے منہ سے نکلے گا. تو کیا وجہ ہے؟ جب اس ماحول میں آ گئے اور جب سیکھ لی کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے, بس یہ مطالبہ ہے کس موقع پہ کیا کرنا ہے. تو والد صاحب کہتے تھے کہ ہم بس حکم کے غلام بندگی کیا ہے, حکم. حج پہ پہنچے والد صاحب کہنے زندگی بھر تمنا رہی حرم جانے کی. کون آدمی ایسا ہوگا کس ذرا سے بھی نگاری دل میں ہو اور اس کو تڑپ نہ ہو روزے بے حاضری کی اور حرم میں پہنچ کے نمازوں کی اور حج کے لیے پہنچ گئے. اللہ پر اب کہنے بعد ہم پہنچے, ابھی تھوڑے دن بعد حج کی تیاری شروع ہو گئی, احرام باندھا اور یہ حکم آ گیا کہ یہ میدانوں میں نکل جاؤ. ابھی تو حکم تھا کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے, کہ یہاں مستقل ہی رہیں, کہیں جائیں نہیں, یہاں سے جہاں رہائش وہاں سے نکل کے حرم جائیں, اور لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں. 1,00,000 نماز یہاں رہتے ہوئے کیسے ملے گا؟ تو وہاں تو پھر ایک ایک نماز قیمتی. اب حکم کیا گیا کہ احرام باندھو اور دیوانہ وار بنا اور بعد مزدلفہ نکل جاؤ. بھائی یہ کیا ہوا؟ ان میدانوں میں تو 1,00,000 کا ثواب نہیں ہے. تو بات سب نے کبھی حکم بس اصل سکھایا نہ یہ تھا کہ ہمارا حکم ہے. تو وہاں 1,00,000 2,00,000 نہ جانے کتنے لاکھ اللہ دے دیں گے عرفات میں, کیونکہ خود لے کے جا رہے ہیں, تم نہیں جا رہے. تو 5 دن ان میدانوں میں خیمے پڑے. تو واٹسپ ہم تو تمنا تھی کہ حج پہ جائیں گے اور ہم وہیں رہیں گے, لیکن حج کا موقع اور تو بس جو حکم آ جائے اس وقت حکم کی پابندی مسلمان میں فرض ہے. تو یہ کب ہوگا؟ تقوی اختیار ہو جائے گا. ابھی دنیا میں شاغل مصروف ہیں, ابھی اذان ہوئی, احکام بدل گئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ روزی عین عبادت, تو وہ بھی عبادت تھی, لیکن جب اذانیں ہو گئیں احکامات بدل گئے. پورے 11 مہینے ہمارے گزر رہے ہیں, رمضان کا چاند دیکھ لیا, اب صبح صادق سے روزے فرض ہو گئے, کھانا پینا بند ہو گیا, احکامات بدل گئے. تو سب اس کے پیچھے کب ہوگا, کہاں ہوگا؟ جب تقوی اختیار ہو جائے گا. تقوی کا نتیجہ کوئی روزہ کوئی چھوڑ دیتے, کتنے ذرا سے بچے ہیں جب روزہ ان پہ فرض ہوا, بچیاں کمزور چھوٹی سی, ان کو کہا جا رہا ہے بھائی تم لوگ روزہ نہ رکھو, والدین سمجھا رہے ہیں تم لوگ کی صحت نہیں ہے, لیکن ان کے جنون سے آوار ہے. چھوٹے بچوں کو بھی گھروں میں غریب لوگ ہیں, بڑے ہیں, ان کو والد صاحب خود ہمارے سے بھی بہت کہا جاتا ہے بھی روزہ رکھیں. گھروں میں ہماری خواتین تائی ہمارے سب سمجھا رہے ہیں ذوب ہے, لیکن نہیں, ساری عمر روزہ رکھا ہے. تو وہ کیا ہے اس کے پیچھے ساری عمر تقوی والی گزاری. تو اب کیسے چھوڑ دیں؟ کیونکہ حکم آ گیا, رمضان چاند دیکھ لیا, صبح سحری کرنی ہے. تو اتنا ذہن بن جاتا ہے تقوی کا کہ بس پھر وہ چھوٹی نہیں چیزیں. تو یہ ہے منازل طے ہونا. نہ ہمارا عورتیں نہ بچپن میں تقوی نہیں ہو سکتا, جب اللہ کو کام لینا ہو, جیسے مثال دی کم عمری میں. تو بس اس ماحول میں رہتے شروع کیا, اور جب ماحول میں پڑھتے پختہ عمر ہو گئی, تو وہ ولایت کی وہ منزلیں بھی مل گئیں ساری, جو وکیلوں کا ہو, انجینئروں کا, دوستیاں ہیں محلے میں, دوستیاں ہیں, کہاں دوستیاں نہیں ہو رہی, رہتے یہاں اور دوستیاں باہر ممالک رہنے والوں ہوتی ہیں, اور نہیں ہوتی ہماری دوستی تو رب سے نہیں ہو رہی. تو بزرگان کیا کہہ رہے ہیں, تم دوستی تو اتنا تو ہاتھ بڑھاؤ, وہاں سے 10 ہاتھ آگے آئیں گے, یہ وعدہ ہے ان کا. لیکن ہماری سب سے دوستی ہم نے کی ہوئی اور رب کو ناراض کرنے کے لیے. تو تقوی اختیار کر رہے ہیں بزرگان کہہ رہے ہیں, تو تمہاری اسی پکی دوستی ہو جائے کہ تم سے ساری دنیا کو تم چھوڑ دو تو ہم نہیں. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ نیکوکار لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی میت اور محبوبیت کی دولت نصیب ہو جائے تو وہ اس کی ساری کائنات حاصل ہو گئی. اور کیا چاہیے؟ یہ تو کائنات کا بھی ذکر کریں. اب دولت اللہ نے اپنا محبوب بھی بنا لیا, تو اس کی بقا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دین دنیا بھی بن گئی, اور دین بھی. جب دنیا میں رہتے ہوئے آپ فرمائیں کہ دنیا کی محبت, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب دنیا کی محبت دل سے نکالنے کو کہہ رہے ہیں اور اس دل میں ایک ہی کی گنجائش ہے کہ دنیا کی محبت رکھ لو یا اللہ کی محبت آ جائے، تو اللہ کی جب محبت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیں گے اور دین بھی دے دیں گے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور جب آنکھیں بند ہو گئیں، اپنا ایمان بچا کے لے گئے، تو آخرت کی منازل ساری آسان ہو جائیں گی. پھر تمہاری کوئی دشواری نہیں، بس تم تقویٰ اختیار کر لو. یہ مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم تقویٰ والی زندگی گزار لیں اور وہ اللہ والوں کے صحبت سے حاصل ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کے بغیر کچھ. فرمایا اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی کے خلاف دنیا کا تنکا بھی نہیں ہلتا. کہا یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اور اب جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے. ہم بھی اس پر راضی ہیں اور ہماری رضا سے بھی ہوتا ہے. یعنی جب ہم نے اپنی رضا کو اللہ کی فنایت کر دیا تو پھر ایسا ہے کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب بندہ یہ کہے، جب بندے کا یہ حال ہو اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فری فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اللہ تو یہ چاہ رہے ہیں بزرگان ہمیں بنانا. اب اور کیا چاہیے جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے، جب اتنا محبوب ہو گیا. پہلے تو ناراضگی تھی، پھر جب اس نے تقویٰ اختیار کیا تو وہ ناراضگی کم ہوتی چلی گئی، اس کے نتیجے میں سب کچھ ملتا چلا گیا اور اللہ کا محبوب بن گیا. تو اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا محبوب ہو جاتا ہے اور میں اس کا سب کچھ ہی بن جاتا ہوں. اور جب آنکھ بند ہوئی وہ ساری منازل طے ہو گئی تو پھر اور کیا چاہیے؟ پھر کوئی چیز پھر معنی نہیں ہوگی کہ پھر آخرت ہو، ہمارے مال تولے جائیں، پلسرات قائم ہو، حافظ کی شفاعت ہو، حضرت کوثر سے پانی بھی. تو یہ ساری منازل کب ہوں گی؟ جب ہمارا تقویٰ اس پہ پہنچ جائے گا کہ ہم آنکھ بند ہو تو ہم اپنا ایمان بچا کے لے جائیں. جو اتنی بڑی دولت ہمیں ملی اس کی ہم قدر نہیں کر رہے، اور اس قدر کرنے کے مختلف دیکھیں. اب تقویٰ اختیار کرنے سے متعلق تب تو بہت مختصر ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہم لوگ تو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تکرار ہوتی رہیں تو دلوں میں بیٹھ جائیں. اللہ ہاں تو وہ شعر جو تھا جو وہ پڑھا انہوں نے جا کے مولانا زبیر صاحب نے روزے کے کوئی مجموعے میں لکھا بھی ہے، لیکن بے شمار دفعہ میں نے دیکھا لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا، تو کہ وہ بڑا اعلامی سے شعر ہو، کیونکہ دل میں آیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ مولانا آپ جا رہے ہیں تو روزے بھی سلام کہہ کے اور یہ ضرور میرا شعر پڑھیں. تمنا ہے درختوں پہ تیرے روزے کے جا بیٹھوں، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھوں. قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، یعنی جس وقت روح نکلے تو میری روح جو ہے آپ وسلم کے درختوں میں جا کے کہیں بیٹھ. تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھوں. قفس یعنی جہاں جس وقت نکلے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید، تو اس پنجرے سے نکلے روح تو یہ حالات ہیں بزرگوں کے، اور یہ ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو پھر ہماری حالتیں اس پہ ہو جائیں گی کہ پھر ہم سے کچھ نہیں چھوٹے گا. پھر ہم ذرا سی باتوں کا اہتمام کریں گے. تقویٰ جب اختیار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز چھوٹے ہی انسان. یہ صرف ہم تو ظاہری حالت ہے، یہ ظاہری حالت ہے، لیکن اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہی، وہ تقوی سے چھوٹیں گی. اندر انسان کا کینہ، حسد، بغض، جتنی چیزیں آپ رکھتے چلے ہیں، لوگوں سے دل آزاری ہو رہی ہے، دل شکنیاں ہو رہی ہے، رنجشیں ہو رہی ہے، آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اخلاق خراب ہو رہے ہیں، تو یہ سب تو نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ سب اپنا خود مشاہدہ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ سب اپنا حال بتاتے ہیں. پہلے خط و کتابت کا زمانہ تھا، خط و کتابت ہوتی تھی، اس میں لوگ اپنے تحریر کرتے تھے، شیخ کو لکھ رہے ہیں، اس میں بھی کمی آتی چلی گئی. انہوں نے کہا چلو بھی فون کر کے بتا دو، ملاقات کر کے بتا دو. اس لیے اصلاحی تعلق، اس سلوک میں جو کہا جاتا ہے نا اصلاحی تعلق، تو وہ یہی مقصد ہے کہ اپنی اصلاح کرا کے ان رذائل کو سب کو دور کرانے کے لیے. جیسے جیسے ایک طرف سے دور ہوتی جائے گی اور دوسری طرف تقویٰ اختیار ہوتا چلا جائے گا. ایک طرف سے کمی ہو رہی ہے، دوسری طرف سے اس میں ترقی ہو رہی ہے. اور جب ترقی ہوگی، تقویٰ اختیار ہو گیا، تو آپ دیکھیں اخلاق بھی درست ہو گئے. محلے میں کسی اب نمازوں کو جا رہے ہیں
ایک دوسرے کو سلام کرو. آج کتنا ہے کہ سلام کرو, یعنی کہ چلتے چلتے بیچ میں آڑ آ جائے, دوبارہ پھر ملاقات ہو جائے, پھر سلام. بھائی سلامتی بھیج رہے ہیں ایک دوسرے پر, دعائیں دے رہے ہیں, تو کم ہے کیا کہ ہمارے آپ کے لیے سلام رکھا کہ ملاقات ہوئی سلام کے جائے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے اور ان کے الفاظ آتے ہیں, کتنا مخاطب کرتے ہیں, لیکن مسلمان کو وہ مخاطب کرنے کے لیے وہ جملے دیجیے کہ دعائیہ کلمات ہیں. آپ دیکھیں تو غور تو ہم لوگ کرتے نہیں. تو ان چھوٹی چیزوں سے لے کے جب بڑی چیزیں ہو رہی ہیں تو تقوی اختیار ہو رہا ہے کہ ہمارے اخلاق ہوئے تو وہ خوش ہو گیا. گلی سے گزرتے گزرتے کتنے لوگوں کو سلام کر لیں, ضروری کہ محلے میں والے میں کوئی آپ کے ہم منصب ہوں, کوئی بڑے لوگ ہوں, کچھ وہاں کے بیچارے کچھ نہ کوئی چوکیدار نظر آ جائے, گارڈ نظر آ جائے, کوئی نظر آ جائے, آپ نے سلام کر لینا. تو اس کے نتیجے میں آپ ایک دوسرے کو دعائیں مل گئیں, آپ نے اس کے دل میں گھر کر لیا, ہمدردی پیدا ہو گئی, اور روز ہوتے ہوتے کتنا وقت گزر گیا, ان سے تعلق پیدا ہو گیا. تو یہ کیا ترکیب ہے, یہ تقوی اختیار کرنے کے مراحل ہیں جو ساری عمر کرنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں دکان پہ پہنچے بھی سلام کر کے بات شروع کر دیں, کسی دفتر پہنچے, اسکول پہنچے, کالج پہنچے, مطلب میں بیٹھے کوئی آ گیا سلام دعا کر کے بات شروع ہو جائے. اس کے بہت اثرات ہیں, کتنی ذرا سی چیزیں سلام کر کے بات کو شروع کرنا کہ تو مزاج ہی بدل جاتے ہیں لوگوں. کیسا بھی مزاج کا کوئی آدمی آ جائے آپ اس کو سلام کر لیں, لیکن تھوڑی دیر میں اس کے مزاج دھیمے ہو جائیں گے. کیسے ہی وہ لڑکے کہیں آ رہا ہو, کیسے ہی اس کے غصے میں ہو کہ آپ داخل ہو جائیں گھر کے یا باہر جھگڑا کر کے آ رہا ہو, آپ اس کو دیکھیں سلام کر کے وہ بیٹھ جائیں, بات شروع کریں, اس کا یعنی اس کے اخلاق ہی بدل جائیں گے. تو یہ سکھایا جا رہا ہے. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, اخلاق سکھانے سے ہو رہی ہے, اور یہ اس لیے سب کرا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. کوئی کتنے بھی روزے میں نہیں کہتے بھائی کوئی غصے میں آ جائے, کوئی برا بلا جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, ابھی نہیں لڑنا جھگڑنا. اس لیے کہ تم اگر تم بھی آپ سے باہر ہو گئے تو روزہ خراب, تمہارے اخلاق خراب, اور پھر وہ تقوی والی زندگی نہیں مل سکتی. تو یہ سب سکھایا جا رہا ہے. تو قرآن تو انگلی پکڑ کے سکھا رہے ہیں, چلنا سکھا رہے ہیں, چلتے چلتے دوڑنا سکھا رہے ہیں. لیکن پھر پرواز ہی اس کیا کہنے ان پروازوں کی, ہمارے بزرگان بیٹھے اور اللہ والوں سے صحبت اختیار کی, اپنے شیخ کے پاس بیٹھے, تو دیکھیں کتنے ساری دنیا ہر وقت باتیں سنتے ہیں, قصے سنتے ہیں, کتابیں بھری پڑی ان بزرگان کی, ان کے معاملات کی, ان کے زمانے کی, ان کی آبیتیاں پڑھ لیں گے تو کیسی زندگیاں ہوں گی. تو یہ جب ہوں گی ہماری تقوی والی زندگی ہو جائے گی. تو اسی لیے حضرت محمد رحمۃ اللہ کبھی کہ تمہیں کوئی شیخ نہیں ملا تو مسجد پہنچ جاؤ, وہاں امام اور مؤذن سے رابطہ کرو, ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو, تاکہ تم بن تو جاؤ, تمہارے اخلاق ابتدا تو ہو, داخلہ تو لے لو تم, اور پھر دیکھنا پھر تم کہاں سے منازل طے کر لو گے. تو یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا اور جو ہم نے سنا, یا اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ ہو جائیں اور ہم بھی پناہ مانگنے والے ہو جائیں ان عقل میں. تو یا اللہ تعالیٰ ہم بچ سکتے ہیں اور تقوی والی زندگی گزار کے دنیا سے جا کے کہ اللہ اپنا ایمان محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور محفوظ رکھنے کے نتیجے میں ایمان بچا لے جا سکتے ہیں, اس کا ہم سے طاقت ہے. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے اہل عیال کو, بچوں کو, بڑوں کو, اہل محلوں کو, عورتوں کو, ساری امت کو یا اللہ تقوی والی زندگی اختیار کرو. تقوی والی زندگی جس میں آپ ابھی حدیث پڑھی کہ جو دنیا کے مسلمانوں کے باوجود تعداد میں ہوتے ہوئے کمزوریاں ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکال دیں. یا اللہ ان مظلوموں کی یا اللہ غیب سے مدد فرما دیں. تو یا اللہ ظلم سے تم میں پس رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یا اللہ ان کے غیب سے مدد فرما دیں. آپ نے ہر دور میں ہر وقت ان کی نصرت فرمائی ہے. یا اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے مدد فرما کے ان کو ظلم سے, بربریت سے, ظالم دشمنوں سے نکال دیں. یا اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں, اور جو لوگ جہاں جہاں ہیں جس طرح ہی مدد کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اتنے طاقت, اتنے ہمت, قوت عطا فرمائیں کہ اللہ ان کی مدد کر سکیں. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں, یا اللہ جو لوگ اسپتالوں میں, گھروں میں, انہوں نے صحت کے لیے کہا ہے, دعائیں کے لیے کہا, اللہ تعالیٰ کو صحت کام نہ عطا فرمائیں. یا اللہ جو لوگ کمزور ہیں, یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے, ہمارے محلے کے, ہمارے پڑوس کے بہت قدیم ہمارے محلے والے شیخ حیدر صاحب کی سادہ دے کر ان کا انتقال ہوا, بھائی ظفر صاحب کا, ان کی مغفرت عطا فرما دیں. اور ہمارے بہت ہی دیر ساتھی ڈاکٹر اعظم صاحب
آخر اسپتال کی ان کی والدہ کا انتقال ہوا پرسوں سے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں۔ انہوں نے بھی کہلوایا کہ بزرگان سے جتنے جہاں جہاں لوگ مل جائیں ان سے بھی والدہ کی مغفرت کی دعا کر دیں، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے دنیا سے بڑے چلے گئے ان کی مغفرت ہو جائے۔ یا اللہ جو ہم دعا مانگ سکے نبی کے وسلم جو ہم دعائیں مانگی، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما دے، ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ ابھی جو پڑھا گیا ہے اس کی تکرار ہوئی، قرآن نے کہا کہ تقوی والی زندگی یا اللہ وہ ہمیں نصیب ہو جائے، یا اللہ بغیر اس کے تو ہمارے خسارے خسارے۔ تقوی والی زندگی اس سے ہمارا مطالبہ ہے کوئی لمبے چوڑے نہیں، صرف صبح شام کی زندگی ہے، ہمارا حال درست ہو جائے تو ہمارا ماضی بھی درست ہو جائے، ہمارا مستقبل بھی درست ہے، کہ ہم اپنا حال تقوی والی زندگی پہ لے آئیں کہ یا اللہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے جو ہم پہاڑ سے لگتی ہے لیکن تب تقوی والی ہو جائے تو یا اللہ پھر ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن بچوں کی شادی رشتے نہیں ہوئی یا اللہ ان کے لیے، اور جو بے روزگار ہے، معاش کے مسائل ہے، مہنگائی کے، یا اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کر دے۔ ان سب مسائل میں ہم گھرے میں کمزور ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، یا اللہ اس سے نکال دے، یا اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔